یہ جو السابقون ہیں یہ عیش کے باغات میں ہوں گے، علی سرر موضونہ، خوبصورت تخت جنت میں بچھے ہوئے ہوں گے جس پر یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین۔ قرآن جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ایسے انداز میں کہ انسان کی جو کا مینٹل لیول ہے نا اس سے اوپر کی باتیں نہ ہو، اور ہر دور کے انسان کو جنت سمجھ میں آ جائے، ورنہ جنت کو مثال کے ذریعے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھو، اللہ نے ہمیں دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں یہ ہمارے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں میں کتنے مزے رکھے ہیں۔ شدید پیاس کے وقت آپ پانی پئیں، کیسا مزہ آتا ہے۔ جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو کیسی مزے کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے اس کی، حالانکہ یہ عمل کا بدلہ نہیں ہے۔ تو سوچو، اللہ جب عمل کا بدلہ دے گا اور نزلا من غفور الرحیم، اور اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی، مہمان بنیں گے ہم اس کی جنت میں، تو پھر ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ نبی نے فرمایا ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی، نہ کسی کان نے ان کا حقیقی تذکرہ سنا، اور نہ کسی دل میں ان کا خیال بھی گزرا ہے۔ یعنی آپ عیش و عشرت جتنا سوچ سکتے ہو نا، آپ کی جہاں انتہا ختم ہوگی اس سے بھی آگے کی چیز ہے جنت۔ بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو اس دنیا میں تھوڑی سی قربانی دے کر اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیتے، اور بہت ہی بدقسمت لوگ ہیں جو تھوڑے سے گناہ ہیں جن کو آرام سے چھوڑا جا سکتا ہے، مگر ان چند حرام لذتوں کی خاطر اپنے آپ کو جنت سے محروم کر رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، اللہ کچھ مثالیں دے رہے ہیں۔ جنت میں ایسے خوبصورت بچے، سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، خدمت کے لیے اللہ جنت میں بچوں کو پیدا کیا۔ اللہ نے بہت سارے بچے ہوں گے جو آپ کی خدمت کریں گے، اور اتنے خوبصورت بچے، قرآن کہتا ہے جیسے تسبیح خوبصورت دانے ٹوٹ کے بکھرتے ہیں نا، کیسی اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ دانے بکھرے ہوئے موتی، وہ جنت میں بچے ایسے پھیلے ہوئے ہوں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کے اس کے موتی بکھر گئے ہیں۔ فرمایا بھی اکواب واباریق وکأس من معین، ان شرابوں کے ساتھ بہتی ہوئی شراب، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ یہ بہکی بہکی باتیں کریں گے، وفاکہۃ مما یتخیرون، جو پھل کھانا چاہیں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اور اڑتے ہوئے پرندوں کا گوشت جس پرندے کے کھانے کی ان کو خواہش ہوگی، وحور عین، اور فرمایا ان کی نکاح ہم ایسی عورتوں سے کریں گے۔ حور عربی میں کہتے ہیں حورا کی جمع، حورا کہتے ہیں انتہائی سفید رنگت والی، اور عین آئینہ کی جمع، عین آئینہ کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی۔ تو اللہ کو ہماری فطرت کا پتہ ہے نا، تو اللہ نے بتایا کہ سفید رنگت والی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی عورتوں سے میں ان کا نکاح کراؤں گا، کامثال اللؤلؤ المکنون، ان عورتوں کی مثال اور حسن و جمال ایسا ہوگا جیسے خوبصورت موتی ہوں جن کو چھپا کے رکھ دیا ہو، ان پہ کوئی گرد و غبار نہ ہو۔ خوبصورت موتی ہو نا، ان کو آپ چھپا کے رکھیں تو ان کی شائننگ میں، ان کی چمک میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جزاء بما کانوا یعملون، فرمایا اس عمل کا بدلہ ہے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کوئی بیکار سر میں درد کرنے والی بات نہیں سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلامتی۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور فرمایا جن کو پاسنگ مارکس ملے، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، ان کے بھی کیا خوب مزے ہیں۔ فی صدر مخضود، ایسے بیری کے درخت جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، وطلح منضود، گچھے لٹکے ہوئے کیلوں کے۔ دیکھو، ایک کیلا ٹھیلے سے خرید کے کھایا جاتا ہے، ایک درخت پہ خوبصورت لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ لٹکے ہوئے پھلوں کا قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں، قطوفھا دانیہ، لٹکے ہوئے جو گچھے والے پھل ہوتے ہیں نا، وہ الگ ہی اس میں لطف آتا ہے کھانے کا۔
فرمایا وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. فرمایا ان کو جو ہم حوریں دیں گے، جو ان کو عورتوں سے ان کا نکاح کریں گے، یہ وہ عورتیں ہیں جن کو ہم نے جنت ہی کی مٹی سے پیدا کیا. فجعلناہن ابکارا، اور ان کو ہم نے کنوارا بنایا ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جس جنتی کو یہ خوبصورت عورتیں ملیں گی، اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا اور نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے عورت کی یہ خوبصورتی ہے کہ نکاح سے پہلے اس کا کسی سے ریلیشن، بولتے کیوں نہیں بھائی، یہ اس کی حسن ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے. اس لیے اللہ نے جنتیوں کے لیے ایسی عورتوں کا انتظام کیا، مقصورات فی الخیام، جن کو خیموں میں بند کر دیا ہے. اور آج لوگوں کو کس طرح کی عورتیں چاہیے؟ بولڈ، بہت زیادہ ماڈرن ہونی چاہیے. پھر وہ جب، ابھی کیا میں بولوں، جنت کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، پھر جب وہ سر پہ جوتے پڑتے ہیں نا، اور شکوک اور شبہات، یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کہ گھر سے غائب ہے، آ ہی نہیں رہی ہے. مرد کا بھی یہی ہے، ماڈرن آدمی ہوتا ہے، عورت کو اس پہ اعتماد نہیں ہوتا. پتہ نہیں یہ فون ایسی فون آیا، بیگم بیٹھی بھی ہے نا، ایک دم یوں کر کے گھما دیا اس کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے بھائی. اور ادھر ان کو شک. یورپ میں ایک ماہر نفسیات ہے، اس کا میں نے کچھ سال پہلے بیان سنا. اس نے کہا بھائی یہ جو پہلے ہی شادیاں بہت کم ہو رہی ہیں، اب ان شادیوں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں، تو ان بیسس پر طلاق نہ دیا کرو. اگر دونوں غلط ہیں تو کوئی بات نہیں، رشتے کو چلاؤ. اصل میں وہ لوگ تو پریشان ہیں نا، ایک تو شادی ویسے ہی نہیں ہو رہی ان کے ہاں، پھر ہو رہی ہے تو ان میں بہت سو کے تعلقات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. بیگم پکڑی گئی اسکائپ پہ بات کرتے ہوئے، میاں پکڑا گیا کسی سے بات کرتے ہوئے. تو وہ ماہر نفسیات کہہ رہا تھا بھائی اگر پکڑے بھی جا رہے ہیں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں. اگر اس کا اس سے بھی فرینڈ شپ ہے، بیوی تو تمہاری ہے نا، اور بیوی کو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں اگر اس کی گرل فرینڈ ہے اور اس سے تعلقات ہیں، میاں لیگل تو تمہارے لیے ہے نا یہ. تو اس پہ وہ ماہر نفسیات سمجھا رہا تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے ڈیورس نہ لو نہ دو، تاکہ تو تھوڑے بہت شادی کے جوڑے بچے ہوئے وہ تو بچے. میں نے کہا دیکھو کیسا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا ہے کہ اب میرج لائف کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو بھی لیگل قرار دیا جا رہا ہے کہ کاغذ میں میاں بیوی بن کے رہو، کوئی بات نہیں، حقیقت میں بے شک نہ بھی ہو، ورنہ یہ کاغذی شادیاں بھی کیا ہو جائیں گی. بولتے کیوں نہیں، ختم. تو اسلام نے جو نظام دیا ہے نا، عورت کی عفت، عورت کی پاک دامنی، وہ باپ کے گھر سے نکل کے کہاں جائے گی؟ شوہر کے گھر میں سیدھا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جنت کی مٹی سے بنایا اور کنوارا بنایا، عرباً اتراباً، اور ہم نے ان کو ہم عمر بنایا. لوگ عام طور پر کم عمر لڑکیوں سے شادی کی خواہش ظاہر کرتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے. تو جنت کی عورت خوبصورت ہوگی لیکن آپ کی ہم عمر، کیونکہ ہم عمر سے انسان کا مینٹل لیول ملتا ہے، وہ اپنے غم اس کے سامنے بیان کر سکتا ہے، راز کی باتیں اس کے سامنے. لیکن دنیا میں ہم عمر جب ہوتی ہے تو آپ اگر 50 سال کے ہیں تو ہم عمر بھی کتنے سال کی ہوگی؟ 50 سال. تو میچور تو ہوگی لیکن حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے. تو جنت میں اللہ نے یہ دونوں نعمتیں دی ہیں. فرمایا لاصحاب الیمین، یہ ان لوگوں کو نعمتیں ملیں گی جو دائیں ہاتھ والے ہیں. ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، فرمایا یہ پچھلوں میں بھی بہت اور قرب قیامت میں بھی یہ لوگ بہت ہوں گے. یہ بھی خوشخبری کی بات ہے کہ یہ مسلمانوں میں ہر دور میں اصحاب یمین ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے. یہ کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے کہ 2-4 آدمی دنیا میں نیک بچے ہوں باقی سارے کیا ہو گئے ہوں، خراب ہو گئے. ایسا نہیں ہے.